26ویں کے بعد 27ویں آئینی ترمیم، یہیں سے آج ہم نے پروگرام کا آغاز بھی کیا. شائلہ صاحبہ، محض ایک ہفتے کے بعد ضرورت پڑ گئی 27ویں ترمیم کی، کیوں؟ میرے خیال میں اب تک کسی بھی ذمہ داری سے اس کا لیڈرشپ نے کہیں بھی، رانا ثناءاللہ صاحب نے کہہ دیا، رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ میری پریزنس میں کوئی ایسی بات نہیں. انہوں نے کہا اتفاق نہیں ہوا ابھی کسی بات پر، لیکن ڈسکشن ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ابھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. اور دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر آئین میں ترمیم آنی ہے یا کچھ آنا ہے تو کرے گی تو پارلیمنٹ ہی نا. تو اگر آئے گی بھی تو کیا ہے، اگر نہیں آئے گی جب بھی کوئی بات نہیں. لیکن جب بھی آئے گی جو بھی آئے گی ترمیم، چاہے 27ویں ہو 28ویں ہو، آگے جب بھی کبھی ضرورت پڑے گی، جب یہ اچھی ہوگی جب پارلیمنٹ کنسنسس سے لائے گی. نہیں ورنہ تو بلاول صاحب کے پاس دوسرا راستہ موجود ہے نا، بروٹ میجورٹی والا. ایک بات تھی، لیکن آپ نے خود ہی دیکھ لیا کہ سب سے زیادہ چیئرمین بلاول ہی نے چاہا کہ کنسنسس ہو، ورنہ حکومت تو شروع دن سے کہہ رہی تھی. اور ہم نے تو ایک دن بڑھایا کیونکہ پی ٹی آئی نے 4 امینڈمنٹ دی تھی، جس میں سے 2 ایکسیپٹ ہوئی تھیں کمیٹی میں. 2 جو تھیں ایسے ہی تھی، وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی. انہوں نے بھی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں اپنے لیڈر سے مل لیں، تو ایک دن بڑھایا کہ جائیے جا کے مل کر آئیں. پتہ ہمیں تھا یہ آ کے نہیں پہ ہٹ جائیں گے، حالانکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ شامل ہوں اس میں. انہوں نے مولانا کو بھی پوری طرح سے اجازت دی تھی، اور خود بھی، جیسے میں نے کہا کہ 4 امینڈمنٹ ان کی بھی تھی. اور لیکن اب کچھ اور وجوہات کی بنا پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ووٹ نہیں. وہی تھا جیسے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک ڈیلیگیشن پی ٹی آئی کا بنا تھا جس میں شاہ محمود بھی تھے اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کی بات تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ 80% ہم نے اپنے ٹارگٹ اچیو کر لیے ہیں. لیکن پھر اچانک کیا ہوا تھا کہ وہ سب اٹیچ کر دیا گیا تھا. تو یہ بھی یہی ہوا. پھر بیچاروں نے کوشش کی کہ چیف جسٹس کے لیے جو کمیٹی بنی ہے اس میں وہ جائیں، پارٹیسپیٹ کریں. لیکن پھر ان کو پتہ چلا کہ ایک پارٹی کمیٹی بنی ہوئی ہے جسے سلمان اکرم راجہ ہیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے منع کر دیا، جس سے ڈفرینسز ہوئے. پھر آج پتہ چلا کہ اب جو بینچ کے لیے کمیٹی بنی جوڈیشل کمیشن، اس میں جائیں گے. اس میں وہ صحیح ہے. اس میں بھی ہم نے شیخ صاحب سے پوچھا، وہ شیخ وقاص صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بچپن میں ایک کھیل کھیلا کرتے تھے، اونچ نیچ، کبھی اوپر چڑھ جاتے تھے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. شائلہ صاحبہ، 2 راستے تھے، 2 آپشنز تھے الیکشن کمیشن کے سامنے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کریں، یا ہم پارلیمنٹ کی جو اسپیکر صاحب کی جو خط آیا، پارلیمنٹ ایکٹ جو ہے وہ منظور ہو گیا ہے، اس پہ عمل درآمد کریں. اس کی کلیریفیکیشن کے لیے سپریم کورٹ کے پاس گئے تو سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، آپ ہمارے ہی فیصلے پر عمل درآمد کریں. تو آپ کے خیال میں بالکل ابہام ختم نہیں ہو گیا؟ اب الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستیں دینی چاہیے پی ٹی آئی کو؟ اب یہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے درمیان بات ہے. میں تو اتنا قانون جانتی نہیں، بالکل بھی نہیں جانتی. جیسا لکھا ہوتا ہے اسے پڑھ لیتی ہوں. لیکن آپ کے اسپیکر صاحب کی جو انٹرپریٹیشن ہے، آپ بھی اسپیکر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کی بات سنتے ہیں. تو نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کی بات نہیں مانیں گے. صحیح ہے، بات وہ واضح کر رہے ہیں کہ ہمیں جب تک نوٹیفائی الیکشن کمیشن نہیں کرے گا. پھر انہوں نے جے یو آئی کی خاتون کا بھی نام لیا کہ وہ آتی نہیں، لیکن کیونکہ الیکشن کمیشن سے نہیں آیا تھا ان کا نوٹیفیکیشن تو نہیں کر سکے. مثال کے طور پر ہمارے سب کے نام ہماری پارٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں بھیجتی ہے. الیکشن کمیشن ہمیں انٹرویو کے لیے بلاتا ہے، ہمارے پیپر وہاں سے سارے ویریفائی ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارا نوٹیفیکیشن وہاں سے نکلتا ہے، کورٹ سے نہیں نکلتا. تو وزیر قانون کا بیان اس وقت ٹی وی پر چل رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی 27ویں ترمیم نہیں آ رہی، قیاس سرائیوں سے گریز کیا جائے. حالانکہ ان قیاس سرائیوں کو جنم خود حکومتی شخصیات کے بیانات نہیں دیا تھا. آپ کچھ کہنا چاہیں گے فیصل چودھری صاحب کے جواب میں؟ پھر میں فیصل چودھری صاحب سے کہ دیکھیے، ایک قانون جو ہے، جس طرح سے قانون دان جانتے ہیں، میں اس طرح تو بحث نہیں کر سکتی نا. مجھے تو بھائی اپنی قابلیت جھاڑنے کا شوق نہیں ہے. آپ مجھے جاہل سمجھتے ہیں، میں اس میں ہی خوش ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ خود سوچیں کہ کیا سارے پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ قانون کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ وہ قوانین بنا لیں یا کچھ کر لیں؟ ان کو سمجھنا پڑتا ہے. اور میں تو جب کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے 3-4 لوگوں کو فون کر کے ساری چیزوں کو سمجھتی بھی ہوں. تو میں میری کم علمی کو آپ جو بھی کہیں، مجھے اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے، آپ جو بھی کہیں مجھے اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے.
صحیح. شہر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیے مجھے حکومت کا تو نہیں پتہ، لیکن ہاں آپ کو جب اتنی باتیں خواہ پتہ چل رہی ہیں کہ 27ویں ترمیم بھی آئے گی، تو یہ بات تو پتہ ہی ہوگی کہ پیپلز پارٹی منصور علی شاہ کو بنانا چاہتی تھی. بالکل بنانا چاہتی تھی، اور یہ بات باہر بھی آئی جو کہ مجھے نہیں معلوم، آپ ہی کے چینل سے پتہ چلی کہ پیپلز پارٹی نے منصور علی شاہ کا نام لیا تھا. ٹھیک ہے، اور جے یو آئی کی طرف سے بھی آیا تھا. یہ بات مجھے چینلز ہی سے پتہ چلی، اور چیئرمین نے بھی پہلے کہا تھا کہ ہمارے جو ہیں چیف جسٹس منصور علی شاہ. تو پھر یہ جو کمیٹی تھی پارلیمانی کمیٹی، اس میں 2/3 اکثریت سے کیسے ہو گئے؟ نہیں ہو سکی نا. پھر جب اگر ایک بات نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی، لیکن ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ مضمون کوئی بھی ہو، اگر انگلش آتی ہے تو رٹی ہوئی چیز کو بھی چینج کیا جا سکتا ہے. تو ایسا نہیں ہے تو انگلش آتی ہے یا نہیں آتی، ایسا نہیں ہے کہ جن لوگوں نے آئین بنایا ہے وہ کوئی پھکڑ لوگ ہیں، جنہوں نے ترمیم کی ہے وہ پھکڑ لوگ ہیں. وہ پاکستان کے بہترین جو ہیں ماہر آئین و قوانین ہیں جو بیٹھے ہیں، اور کوئی پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمارا بیرسٹر نہیں بیٹھا. ہاں صحیح ہے، لیکن جن کا کلیدی کردار تھا مولانا کا مسودہ تیار کرنے میں بیرسٹر کامران مرتضیٰ صاحب میرے شو میں کہہ رہے تھے 6 سوالوں کے جواب میں کہ ہاں یہاں ابہام موجود ہے. فیصل چودھری صاحب صحیح کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ بیٹھے تو وہ بھی تھے. اگر وہ بیٹھے تھے اور پھر بھی ابہام ہے تو اس میں